لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور انشاءاللہ مغفرتوں سے بھی ہمیں نواز دیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ عید کا مبارک اور خوشی کا دن عنایت فرمایا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو ان نعمتوں پر حقیقی معنی میں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. عید کا دن خوشی کا دن ہے. سبھی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک میں اور اپنی پچھلی زندگی میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے. اگر پچھلی زندگی میں کوتاہی رہی ہے لیکن رمضان المبارک میں اس نے دل سے سچی توبہ کر لی ہے پچھلی کوتاہیوں سے، اپنی نالائکیوں سے،
اور آج سے آئندہ زندگی میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ بے تکلف دن میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، روزہ نہیں رکھا رمضان المبارک میں، بے تکلف کھاتے پیتے رہے، چائے سگریٹ نوش کرتے رہے، تو شاعر نے تو صرف یہ کھانے پینے چائے نوشی کا ذکر کیا ہے اور روزے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو لوگ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کسی بھی لائن سے نافرمانی کرتے رہے، ان کے لیے آج عید حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہن لیں گے، خوشبو لگا لیں گے اور عمدہ عمدہ کھانا کھا لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ حقیقی خوشی نہیں، یہ نفسانی خوشی ہے۔ اصل تو اندر کی ایک خوشی ہے، اندر کی ایک خوشی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد جو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اصل خوشی ہے، وہ اصل خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احکام کی پابندی بھی کرتے ہیں تو بوجھ کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ۔ ہمارا اللہ تعالی شانہ سے تعلق ہی نہیں ہے، یعنی ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کا تعلق صرف ایمان کا ہے، کہ مومن ہو گئے ہیں اور اب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ اللہ سے محبت ہے نہ اللہ کا خوف ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کا خوف تو ہے لیکن محبت نہیں ہے، تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں صرف خوف کا عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ فجر کی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا، قیامت کے دن سختی ہوگی، جہنم میں جانا پڑے گا، چلو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ عید کی نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ پکڑ کریں گے۔ وہ تراویح اسی لیے پڑھتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ پوچھیں گے، چلو پڑھ لیتے ہیں۔ اسی لیے کوشش سب کی کیا ہوتی ہے؟ ایسی مسجد میں جاؤ جہاں سب سے تیز تراویح ہو، کھانے پینے کے معاملے میں جہاں سب سے سستا کھانا ملے نہیں، جہاں سب سے ٹیسٹی کھانا ملے، سب سے سستا ملے، ایسی ٹیک اوے میں چلے جاؤ، ایسے ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ جہاں بہت جلدی کھانا مل جائے، 15 منٹ میں تیار کر کے وہ دے دے۔ بھائی 15 منٹ میں تیار کر کے وہ ڈش دے دیتا ہے لیکن ٹیسٹی نہیں ہے، اور وہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے، 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے، مگر وہ ٹیسٹی ہے۔ بھوک بہت لگی ہے لیکن انتظار کر دیں گے، کوئی حرج نہیں، ٹیسٹی چاہیے، انتظار کر لیں گے، ٹیسٹی چاہیے۔ ہمارا معاملہ نمازوں کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹی کہاں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹی نمازیں جو مل رہی ہے جن مسجدوں میں مل رہی ہیں، ایسی بہت مسجدیں ہوتی ہیں جہاں ٹیسٹی نمازیں بھی ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری استطاعت سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے اور بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ، کل کام پہ جانا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت لمبی نمازیں ہیں، ابھی عید کا دن ہے اور ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی،
اور سب نے محسوس کیا ہوگا کہ فجر کی نماز ذرا طویل تھی. تو طویل اس لیے تھی کہ ہم نے اس نماز کو ٹیسٹی بنانے کی کوشش کی, اور ٹیسٹی عبادت بنتی ہے خشوع خضوع اور سنت طریقے کے مطابق ادا کرنے سے. تو امام صاحب جو ہے وہ مختصر قرات بھی پڑھ سکتے تھے, ایک صفحے کی قرات بھی کر سکتے تھے, 2 صفحے کی قرات بھی کر سکتے تھے, 2 منٹ میں بھی رکوع میں جا سکتے تھے, لیکن نہیں. انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھی, یہ تقریباً 4 صفحے ہیں, قرآن کے 4 صفحے. اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ دہر پڑھی جو تقریباً 3 صفحے کی ہے. تو ابھی 7 صفحوں کی تلاوت ہوئی فجر کی نماز میں, اور ماشاءاللہ قرآن بھی عمدہ پڑھا, اور سب نے دل لگا کر پڑھی نماز, پڑھی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ سنت طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدے کی تلاوت فرماتے تھے پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے. تو یہ سنت طریقے کے مطابق نماز ہوئی تو ٹیسٹی ہو گئی. تو جب کسی چیز کو ٹیسٹی بنانا ہوتا ہے تو اس میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں محنت مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن نہیں ہمیں بھاری لگتی ہے. اور خیال یہ آتا ہے کہ جمعہ کی نماز, فجر کی نماز اکیڈمی میں پڑھی تھی تو 15 منٹ لگ گئے تھے, اس لیے اب جمعہ میں وہاں نہیں جانے کا. دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو بہت دیر لگے گی. تو اصل میں ہمارا اللہ تعالیٰ شانوں سے جو تعلق ہے وہ محبت کا نہیں ہے. کون سا ہے؟ ضابطے کا ہے, رابطے کا نہیں. ایک ضابطے کا تعلق ہوتا ہے اور ایک رابطے کا تعلق. رابطے کا تعلق محبت کا تعلق, اور ضابطے کا تعلق جیسے فیکٹری میں ضابطے کا تعلق ہے کہ بھائی 8 بجے فیکٹری شروع ہوتی ہے, 4 بج گئے جا رہا ہوں میں, یہ ضابطے کا تعلق ہے, جا رہا ہوں میں. اب مزید اگر کام مجھ سے لینا ہو تو اوور ٹائم کے پیسے دو, اور اگر دل نہیں ہے تو اوور ٹائم کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوگا فیکٹری والا, پھر بھی ہم کہیں گے نا میرا ٹائم ختم ہو گیا میں جا رہا ہوں. یہ آپ کا پرابلم ہے. اور اگر باپ کی فیکٹری ہے اور باپ سے تعلق بھی ہے, لگاؤ بھی ہے, اور ابا کہے کہ بیٹا تمہارے 4 بج گئے ہیں, تم جاؤ, تھوڑا کام آج بڑھ گیا ہے تو میں آ رہا ہوں پیچھے سے. نہیں ابا, میں آپ کے ساتھ کام کر کے آپ کے ساتھ جاؤں گا. یہ رابطے کا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے اگر ہمارا محبت کا تعلق ہوتا, رابطے کا تعلق ہوتا, تو اگر نماز طویل ہو جاتی تو ہم خوش ہوتے کہ اللہ کے سامنے اتنی دیر اور کھڑے ہونے کا موقع ملا. امام صاحب ماشاءاللہ ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, امام صاحب تجوید کی رعایت کر کے پڑھ رہے ہیں, امام صاحب ماشاءاللہ پوری قرآن کی رعایت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. لیکن نہیں, 1 منٹ 2 منٹ بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رابطے کا نہیں, ضابطے کا ہے, محبت کا نہیں, خوف کا ہے. جو کچھ کرتے ہیں ڈر سے کرتے ہیں, ڈر, اللہ کے ڈر سے. کبھی اللہ کی محبت میں سجدہ نہیں کرتے. اگر اللہ کی محبت میں سجدہ کرتے تو ہمارا سجدہ طویل ہوتا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے پڑے رہنے دو. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اور اگر اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا آدمی تو پڑا رہتا, اور کہتا 5 مرتبہ کہتا, 7 مرتبہ کہتا, 9 مرتبہ کہتا, 11 مرتبہ کہتا, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. لیکن نہیں, یہاں آپ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنے لیے جج اور جوری ہے. میں اپنا جج اور اپنی جوری. ہماری زندگیاں گزر گئی, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے, کسی کی 70 سال ہے. آپ سوچئے کہ کبھی زندگی میں اللہ کی محبت سے مغلوب ہو کر دل نے ایسا چاہا اپنی سنت پڑھتے ہوئے, نفل پڑھتے ہوئے, کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے پڑھا رہوں. ایک مرتبہ بھی ایسا ہوا؟ میں یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک درد ہے دل میں, درد کہ ہمارا اللہ سے صرف ٹک باکس کا تعلق, ٹک باکس کا تعلق, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے محبت کا تعلق نہیں. ہم کسی دوست کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور نیت ہماری ہوتی ہے 15 منٹ کی,
مگر لطف آتا ہے تو دیکھتے ہیں نکلتے ہو کہ اوہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا. کسی کو فون کرتے ہیں اور صرف ایک منٹ کا کوئی نیوز دینے کے لیے فون کرتے ہیں، مگر گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، دیکھ اوہ 20 منٹ نکل گئے فون میں میرے. کیوں؟ اس لیے کہ ضابطے کا تعلق نہیں، رابطے کا تعلق ہے. آپ اگر پولیس اسٹیشن میں فون کریں گے، ڈاکٹر کی سرجری میں فون کریں گے، کسی دفتر میں فون کریں گے، کسی لوئر کو، وکیل کو فون کریں گے، تو وہاں 20 منٹ نہیں ہوگی، وہاں آدھا گھنٹہ. وہاں ضابطے کا تعلق ہے، محبت کا تعلق نہیں. وہاں کام ہو گیا قصہ ختم، کام ہو گیا قصہ ختم. بس اسی مثال سے آپ سمجھیے کہ اللہ کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں، اللہ سے ہمارا ضابطے کا تعلق ہے یا رابطے کا تعلق ہے. تھرمومیٹر ہر ایک کے پاس ہے. اور اگر ہماری زندگیاں گزرتے ہوئے ہم 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میرے مالک سے، میرے خالق سے، مجھے پیدا کرنے والے سے میرا رابطے کا تعلق کب ہوگا؟ یہ ضابطے کا تعلق کب تک ہوگا؟ اگر ضابطے کا تعلق ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ روح دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو ملنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے اس وقت اور فرشتے کو کھینچ کر نکال کر لے جانا پڑے. اور اگر رابطے کا تعلق ہوگا، رابطے کا تو دل ہمیشہ وہاں لگا رہے گا، دل آخرت میں لگا رہے گا، دل جنت میں لگا رہے گا، دل اللہ میں لگا رہے گا. دل یہ چاہے گا کہ کب جائیں. گزشتہ کل میں اوپر سے 2nd فلور سے نیچے ایٹریم میں دیکھ رہا تھا اور میرے پاس کچھ احباب کھڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ معتکفین جو بھی گھر جا رہے ہیں، نیچے دیکھو کیسی افراتفری ہے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بستر کو سنبھال رہا ہے، کوئی اپنے کوٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جوتیاں سنبھال رہا ہے. اوپر سے وہ پورا منظر نیچے نظر آ رہا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ 10 دن تک یہاں اللہ کے گھر میں رہے، مگر یہ ان کا پرماننٹ ابوڈ نہیں ہے، یہ ان کا عارضی ابوڈ ہے، ٹیمپورری ابوڈ ہے. تو ٹیمپورری ابوڈ سے جب کوئی فارغ ہوتا ہے، جہاں وقتی طور پر کسی کام کے لیے جاتا ہے اور جب فارغ ہوتا ہے تو اسی طرح کی افراتفری میں ہوتا ہے کہ اب میں اپنے اصل مرکز پہ جا رہا ہوں، جلدی کرو بھائی جلدی کرو. تو میں نے کہا کہ جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ آخرت کو پرماننٹ ابوڈ سمجھتے ہیں، اس دنیا کو عارضی ابوڈ سمجھتے ہیں. جب وقت آ جاتا ہے اور فرشتہ بلانے کے لیے آتا ہے کہ بھائی ابھی 10 منٹ میں تمہیں لے کے جا رہے ہیں، اس جگہ پر رہنے کا وقت ختم ہو گیا، تو اس وقت روح اسی طرح پھڑکتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بھی سکرات سے گزر رہے ہیں. ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ سکرات ہے، اس کا بدن ہل رہا ہے، پیر ہل رہے ہیں اور مشقت اس کو ہو رہی ہے. یہ سکرات نہیں ہے، یہ روح نکلنا چاہتی ہے اور فرشتہ روح کو دبائے بیٹھا ہے کہ ابھی نہیں. روح تو اپنے وقت پر نکلتی ہے. تو تیری موت تو 10 بجے ہے اور ابھی 10 میں 5 منٹ باقی ہے، تو روح آخرت کے سارے منظر کو دیکھ کر نکلنا چاہتی ہے اور فرشتہ دباتا ہے. تو یہ فرشتے اور روح کی لڑائی کی وجہ سے بدن ہلتا ہے. اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں اور فرشتہ کھینچ رہا ہوتا ہے، تو اس کی اس لڑائی کی وجہ سے بدن اس کا ہلتا ہے. تو میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ بھی نہیں ہے. ابھی 6:30 بجے نماز کے وقت کا اعلان ہوا ہے، تو یہ بھی تو لوگوں کو بھاری لگتا ہے نا. کبھی 6:30 بجے کا اعلان تھا اور 6:45 ہو گئے. کبھی کبھار تو عید کے دن بیان سننے کا موقع ملتا ہے. یوں بیان سننے کے لیے آتا کون ہے؟ اور ہم بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے بھی کرتے ہیں، مگر آپ کی خیر خواہی میں باتیں کرتے ہیں. ہمیں یہ کوئی شوق تھوڑا ہے، ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑا ہی کرتے ہیں. ہم بھی تھکے ہوئے ہیں پورے رمضان کی. تو یہ ایک دل میں ایک درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اطاعت میں، عبادت میں، یہ میں دیندار طبقے سے مخاطب ہوں کہ اپنے ذرا سوچ بدلیے، اپنا زاویہ بدلیے کہ عبادت ہم اللہ کے لیے خوشی سے کریں، خوشی سے کریں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے.
تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. اب میں آپ سب حضرات سے سوال کرتا ہوں, خود سے بھی سوال کرتا ہوں کہ یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں, سوچنے کی بات ہے. ایک پاکستان میں بہت بڑے عالم تھے مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی. سیاست میں بھی ان کا بڑا کردار ہے, بڑی خدمات انجام دی ہے, بڑے اللہ والے تھے اور ماشاءاللہ محدث بھی تھے اور بڑا علم تھا ان کے پاس. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی خواب میں زیارت بھی ہوئی ہے؟ تو اللہ والے اپنی اچھی چیزوں کو چھپاتے ہیں. تو کہا کہ رہنے دیجیے یہ باتیں رہنے دیجیے, اس قسم کی باتیں رہنے دیجیے. اس نے ایسا کہ نہیں حضرت بتانا ہی پڑے گا, بے تکلف شاگرد ہوگا. تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بخاری شریف پڑھائے اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو اس نے بخاری کیا پڑھائی؟ یعنی دعوت فکر دی حضرت نے حدیث پڑھانے والوں کو کہ اگر آپ 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے عشق و محبت میں کوئی کمی تو نہیں. تو میں بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے ہم عبادتیں کر رہے ہیں, سجدے میں سر رکھ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ بھی ایسا خیال نہ آئے کہ میں بالکل اللہ کے قریب ہو گیا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدے میں سر رکھنے کے بعد کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ میں اور زیادہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر امام صاحب سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ, تو ہمیں ایسا لگنا چاہیے تھا کہ یار سجدہ بہت مختصر کیا ہے ہمارے امام صاحب نے, اگر تھوڑا طویل ہوتا تو اچھا ہوتا, ایسا ہمارا دل ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں, کبھی یہ خیال نہیں آتا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو میرا دل یہ کرتا ہے, میرا دل سجدے سے سر اٹھانے کو نہیں کرتا کہ یہیں پڑا رہوں. اور فرمایا کہ اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے پیار کر رہا ہے, اللہ مجھے پیار کر رہا ہے. جیسے ایک دکھی انسان اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھ دیتا ہے تو سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا جب ماں پیار کر رہی ہوتی ہے. تو اصل خوشی میرے بھائی جو یہ ہے, اصل خوشی کھانے میں پینے میں اگر خوشی محسوس ہو رہی ہے, یہ اصل خوشی نہیں ہے. عید کے دن عید کی نماز پڑھنے میں خوشی محسوس ہو, عید کے دن عید کی نماز پڑھنے میں خوشی محسوس ہو, عید کے دن باقی نمازیں پڑھنے میں خوشی محسوس ہو. یہ نہیں کہ دوڑتے دوڑتے آئے بھاگتے بھاگتے چلے گئے اور دھیان پورا گھر کے فنکشن میں, کھانے میں پینے میں ملنے ملانے میں. خوشی کا دن ہے, یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ حقیقی خوشی نہیں ہے. یہ حقیقی خوشی نہیں, یہ کھانا جائے گا اور ہضم ہو جائے گا. حقیقی بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا, چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا, بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا, عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. یہ جو اندر کے روگ ہیں, بیماریاں ہیں, ان ساری بیماریوں کے حسد ہے, کینہ ہے, دنیا کی محبت ہے, یہ نمازوں سے بے رغبتی, مسجدوں سے بے رغبتی. اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان, اور رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. یعنی وہ مسجد سے جاتا ہے تو مجبوراً جاتا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل گھر میں اٹکا رہتا ہے, مسجد میں آتے ہیں تو مجبوراً آتے ہیں, بس اتنی دیر کے لیے, جیسے ہی کام ہو گیا ہم بھاگ جاتے ہیں. کبھی زائد کوئی بیٹھنے کے, اسی لیے ہماری مسجدیں سونی ہو گئی, صرف 5 وقت کی نمازوں میں آباد ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھو تو مسجد میں سناٹا ہوتا ہے, مسجد خاموش, مسجد میں کوئی بیٹھنے والا نہیں. 15-20 منٹ ہوئی کہ نکل گئی, 15-20 منٹ ہوئی نکل گئی. تو خوشی جو ہے, حقیقی خوشی میرے بھائیوں یہ ہے
کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ کریں، چاہے وہ پرمشقت کام ہو، اگر اس کے نتیجے میں خوشی ملے، نیزہ لگتا ہے، خنجر لگتا ہے اور خون سینے سے پھوٹ رہا ہے اور موت نظر آ رہی ہے، اس وقت وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضرت حرام ابن ملحان اپنے ہاتھ میں خون کو لیتے ہیں، سینے سے نکلنے والے خون کو، اور اپنے چہرے کے اوپر ایسے ملتے ہیں اور خوشی میں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے تقاضے کو پورا کیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامت بتائی، دعا فرماتے تھے آپ خود اپنے لیے اور امت کو سکھایا، کیا دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیک کام کریں، اچھا کام کریں، بھلا کام کریں تو ان کو خوشی محسوس ہو، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب وہ برا کام کریں تو ان کو برا محسوس ہو اور وہ فوراً استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ اچھا کام بوجھ لگے اور کبیدہ خاطر ہو، دل غمگین ہو، اور جب برا کام کرنے کی نوبت آئے تو خوشی محسوس ہو، فلم دیکھنے میں خوشی محسوس ہو، موسیقی سننے میں خوشی محسوس ہو، فجر کی نماز کے وقت سوئے رہنے میں خوشی محسوس ہو، نمازوں کے اوقات میں ادھر ادھر دوسرے کاموں میں پڑے رہنے میں خوشی محسوس ہو، گناہوں میں خوشی محسوس ہو، گناہوں میں خوشی محسوس ہو، اور اچھے کاموں میں دل کو تکلیف ہو، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہی ہے کہ پورے دین کو زندگی میں ہمیں لانا ہے، پورے دین کو، عقائد بھی ہمارے درست ہوں، عبادتیں بھی ہماری بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، معاملات بھی ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ٹھیک ہو، حسن اخلاق بھی ہوں، صبر بھی ہوں، شکر بھی ہوں، تواضع بھی ہو، عاجزی بھی ہو، یہ سارے اوصاف ہمارے اندر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک ہماری زندگیوں میں نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین میں روزانہ ہماری ترقی ہو، روزانہ ہماری ترقی ہو، روزانہ ہماری ترقی ہو۔ باقی ساری چیزوں میں ہم ایک تھرمومیٹر بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ صرف ایک دین ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ میری 10 سال پہلے کی نماز میں اور آج کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں، 10 سال پہلے کے روزے اور آج کے روزے میں کوئی فرق ہے یا نہیں، 10 سال پہلے کی تلاوت اور آج کی تلاوت میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اگر بہت کوئی دیکھتا ہے تو کوانٹٹی کو دیکھتا ہے کہ پہلے آدھا سپارہ پڑھتا تھا اب 1 سپارہ پڑھ رہا ہوں، پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا اب 200 مرتبہ پڑھتا ہوں، پہلے تیسرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا اب پڑھنے لگا ہوں۔ میرے بھائیو، کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی کی طرف بھی توجہ کرو۔ آپ دنیا میں کوئی چیز بغیر کوالٹی کے نہیں لیتے۔ آپ کھانا تو کوالٹی، کپڑا تو کوالٹی، گھر تو کوالٹی، گاڑی تو کوالٹی، موبائل کا ایک فون، عام فون، اس میں بھی کوالٹی چاہیے۔ اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کوالٹی کی طرف بالکل توجہ نہیں کوالٹی کی طرف۔ تو اس کی طرف بھی توجہ کرے۔ میں اصل تقریر تو کچھ اور کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن بس اسی پر بات ختم ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا۔ عید کے دن کسی کو کبیدہ خاطر کرنا نہیں چاہتا، جی بوجھ پڑتا ہے۔ تو بس اسی پر اللہ تعالیٰ اتنی بات پر ہی عمل کی ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائے اور اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ سے ہمارا دل جڑا رہے اور مخلوق سے دل کٹے، اللہ سے جڑے، اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے زندگی بڑھتی چلی جائے، موت قریب آتی چلی جائے، تو تعلق جو ہے ہمارا اللہ سے بہت اعلیٰ درجے کا ہو جائے، تاکہ روح جو ہے، روح جاتے ہوئے کسی میں اٹکی نہ رہے کہ بیوی کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، گھر کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، نہیں، یہ سب سیدھا آدمی جو ہے نکل جائے، آخرت کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ابھی لاہور میں ایک بڑے اللہ والے رہتے تھے، حضرت مولانا فضل رحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، بندے سے بھی
بڑی محبت فرماتے تھے. یہ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے تھے. اور وہاں جامعہ اشرفیہ لاہور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، تو اس کے وہ ناظم بھی تھے، بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے. تو ابھی ان کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد ان کی پرانی کوئی جب صحت میں تھے اس وقت انہوں نے ایک بیان کیا تھا، تو اس بیان کی ایک کلپ کسی نے نشر کی. تو اس بیان میں بڑے ولولے اور شوق سے کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا وقت وہ ہوگا جب میری روح نکل رہی ہوگی، اور جب کہ وہ وقت میرے لیے عید ہوگا، وہ وقت جب میری روح نکل رہی ہوگا وہ عید ہوگا. تو جو لوگ تیاری کرتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم اللہ تعالی شانہ سے ملاقات کریں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روح نکل رہی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ وا تربا وا تربا، ہائے خوشی ہائے خوشی، غدن نلقل احبت محمدن وحزبہ. اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، ادھر روح نکلے گی، ان سے ملاقات ہو جائے گی. یہ تصور، یہ خوشی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں، میں بھی بہت محتاج ہوں. میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے ان اسلاف کی طرح بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی بہت اچھی موت عطا فرماوے، ہم خوشی خوشی جائیں. اور اللہ تعالی شانو ہمارے دل کو ایسا بنا دے پاکیزہ کہ جب اللہ سے ہماری ملاقات ہو تو اللہ ہمیں مسکرا کر دیکھے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. ہاں، میرے دل کو ایسا بنا دی اللہ کہ جب تیرا دیدار قیامت کے دن ہو تو مسکرا کر مجھے دیکھے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق دے، آج کے اس دن کو سب کے لیے بہت مبارک کریں، اور اللہ تعالی شانہ ہماری آنے والی آگے کی زندگی کے ہر ہر لمحے کو مبارک کرے. اور سب سے مبارک لمحہ اللہ اس کو بنائے جس وقت ہماری روح نکل کر اللہ کے یہاں جا رہی ہو. اللہ تعالی شانہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے سب متعلقین کے لیے، پوری امت کے لیے عید کو مبارک کرے، اور اس عید کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اللہ تعالی امت کے سارے مسائل کو بھی حل فرما دے. آپ سب کو عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.